قدیم زمانے میں تمر نامی ایک عورت کی شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی جسے اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ شادی کی ضیافت کے دوران تمر کو اندازہ نہیں تھا کہ حالات اتنے بگڑ جائیں گے کہ وہ حد سے زیادہ رسوا ہو جائے گی۔ اس کے سسر یہودا نے انہیں برکت دی کہ خدا کے وعدے کے مطابق ان کی نسل ہزاروں میں ہو۔ تمر اس وعدے کو سمجھنا چاہتی تھی، لیکن اس کا نیا شوہر وعدوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ ایر صرف ظلم اور برائی کرنا جانتا تھا اور بہت جلد وہ مر گیا۔ تمر پریشان تھی کہ اب اس کا کیا ہوگا۔ جنگوں اور قتل و غارت کے اس دور میں خدا کے قانون کے مطابق ایک بیوہ کو کسی قریبی رشتہ دار سے شادی کی اجازت تھی تاکہ بچے کو مردہ باپ کا نام مل سکے۔ اس طرح یہودا کے لوگ بیواؤں اور یتیموں کی بہتر دیکھ بھال کر سکتے تھے۔ تمر یہودا کے گھر میں ہی رہی، لیکن جلد جان گئی کہ وہ حاملہ نہیں تھی۔ کوئی بچہ ایر کے نام اور ترکے کا وارث نہ ہوتا۔ اب اس کے پاس اس دنیا میں شرمندگی کے علاوہ کچھ باقی نہ رہا۔ تمر نے ہمت کر کے یہودا سے ایر کے نام کی عزت رکھنے کی اجازت مانگی۔ یہودا نے کہا کہ وہ خدا کا فرمانبردار نہیں تھا اور خدا اس کی نسل کو کبھی عظیم نہیں بنائے گا۔ تمر نے عہد کیا کہ وہ خدا کے وعدے میں شریک ہوگی۔ آخر یہودا نے اپنے دوسرے بیٹے اونان کو ایر کی نسل چلانے کے لیے بچہ پیدا کرنے کی ذمہ داری دی۔ اونان برا نہیں تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ بچہ اس کی جائیداد میں حصہ دار بن جائے گا۔ وہ اکلوتا وارث بننا چاہتا تھا۔ یہودا نے اسے عہد پورا کرنے اور تمر سے شادی کا حکم دیا۔ اونان نے تمر کو اولاد نہیں دی۔ وہ جانتی تھی کہ اولاد ہی اسے اس خاندان میں مقام دے گی۔ تمر نے التجا کی کہ وہ خدا کے وعدوں یا کم از کم اپنے بھائی کے نام کی عزت رکھے، مگر اونان نہ مانا۔ تمر کو زندگی اور معاشرے میں ایک مقام اور سچے خدا کے خاندان میں جگہ بنانے کی خواہش تھی۔ وہ یہودا کی قوم کو بڑھانے کا اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتی تھی۔ پھر ایک ہولناک واقعہ ہوا اور اونان اپنا خاندانی فرض پورا کرنے اور بھائی کے نام کے لیے نسل پیدا کیے بغیر مر گیا، اور اب اس کا نام بھی خاندان سے مٹ گیا۔ یہودا کی بیوی کا خیال تھا کہ تمر لعنت کا باعث تھی۔ یہودا کو اولاد کی امید نہ رہی اور وہ تمر سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ کسی اور سے شادی کی اجازت دینے کی بجائے اس نے تمر کو بیوہ کی حیثیت سے اپنے باپ کے گھر بھیج دیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ جب اس کا بیٹا سیلا بالغ ہو جائے تو وہ اسے واپس لے آئے گا۔ 23 سال گزر گئے۔ تمر اپنے باپ اور سوتیلی ماں کے گھر میں خود کو بوجھ سمجھتی تھی۔ انہوں نے اسے خبر دی کہ سیلا بالغ ہو گیا ہے، لیکن یہودا اسے پھر بھی نہیں بلا رہا تھا۔ تمر خدا کے وعدے پر قائم رہنا چاہتی تھی۔ اس نے باپ سے کہا کہ وہ یہودا سے اس کے لیے بات کرے، لیکن وہ نہ مانا۔ یہودا کی بیوی کی موت کے بعد تمر نے اس کے پاس جا کر درخواست کی کہ وہ اس کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کرے، کیونکہ خدا بھی یہی چاہتا تھا۔ اس نے بیواؤں کی دیکھ بھال کے لیے خدا کا حکم یاد دلایا، لیکن اس نے اس کی بات سننے سے انکار کر دیا۔ جب یہودا کو بیوی کا غم بھولا تو تمر نے سنا کہ وہ بھیڑوں کی پشم کترنے جا رہا ہے۔ اس نے مایوسی کے ہاتھوں ایک نیا منصوبہ آزمانے کا فیصلہ کیا۔ یہودا اپنے دوست ہیرا کے ساتھ سارا دن بھیڑوں کی پشم کترتے دیکھتا رہا۔ ہیرا نے اس سے کہا کہ وہ اپنی قوم کی فکر چھوڑ کر نئے سرے سے زندگی جیے اور کٹائی کا جشن منائے۔ یہودا نے راہ پر بیٹھی ایک کسبی کو دیکھا۔ یہ عجیب بات تھی کہ وہ ہیکل کے آس پاس نہیں تھی جہاں پر دیسی لوگ کسبیوں کے ساتھ پیداوار کا جشن مناتے تھے۔ یہودا نے اسے سودا طے کیا تو تمر نے بازو بند اور لاٹھی مانگی جو وعدے کے مطابق بکری کا بچہ بھیجنے تک اس کے پاس رہتی۔ بعد میں یہودا نے اپنے دوست سے کہا کہ وہ بکری کا بچہ لے جائے۔ ہیرا نے آ کر بتایا کہ وہاں پر کسی نے کوئی کسبی نہیں دیکھی تھی۔ یہودا کو اپنی چیزیں واپس چاہیے تھیں، لیکن ہیرا نے کہا کہ بھول جائے ورنہ لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے۔ تمر کی چال کامیاب رہی اور وہ حاملہ ہو گئی، لیکن اب وہ ایک مشکل مسئلے میں پھنس گئی تھی۔ یہ خبر یہودا کو ملی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ وہ فوراً اس کے گھر گیا اور کہا کہ اسے باہر نکالو کہ وہ جلائی جائے۔ اس نے خاندان کو بدنام کیا ہے۔ تمر سمجھ گئی کہ اس کی چال اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ اس نے خود کو اور اس بچے کو خدا کی پناہ میں دیا۔ اس نے جلدی سے یہودا کی وہ چیزیں اٹھائیں جو اس نے اسی وقت کے لیے چھپا رکھی تھی۔ اس نے بڑی عاجزی سے لاٹھی اور بازو بند دکھایا۔
یہ اسی شخص کی ہے جس نے مجھے حاملہ کیا۔ اس نے یہودا پر الزام لگانے کے بجائے خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ کہانی کے اس موڑ نے یہودا کو بھی لرزا دیا اور وہ حلیم بن گیا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ تمر کو اپنے گھر لے جائے گا، لیکن پھر کبھی اس کے پاس نہیں جائے گا اور تمر کو اپنے خاندان کا نام دے گا۔ تمر نے توام بچوں کو جنم دیا۔ شاید خدا نے ان جڑوا بچوں کے ذریعے 2 کھوئے ہوئے بیٹے واپس دے دیے۔ تمر ابھی نہیں جانتی تھی کہ اسے خدا کی بادشاہی میں بھی جگہ مل گئی تھی۔ وہ اور یہودا جلد ہی دوسرے ملک میں اپنی قوم سے جا ملے۔ یہودا کے مرتے باپ نے اسے برکت دی کہ تمر اور یہودا کے اس انہونے ملاپ سے ایک بادشاہ آئے گا۔ خدا نے انہیں اس لیے نہیں چنا تھا کہ وہ کامل انسان تھے، بلکہ یہ دکھانے کے لیے کہ اس کا فضل گناہگاروں پر بھی ہوتا ہے۔ بادشاہی کا یہ سلسلہ کئی نسلوں بعد یسوع مسیح تک پہنچنا تھا۔ وہ گناہگار آباء و اجداد پر شرمندہ نہیں تھا۔ امید ہمیں آباء و اجداد کے رتبے سے نہیں ملتی، بلکہ کامل مسیح میں جو دنیا کے گناہوں کے لیے اپنے خون کی قیمت دے کر ہمیں نیا جنم دیتا ہے۔ یہودا نے تمر کو کسبی بنا ڈالا، لیکن مسیح متی کے باب نمبر 21 میں کہتا ہے، خدا کے پاس آنے والے گناہگار اور کسبیاں مذہبی ریاکاروں سے پہلے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ کیا آپ حلیم بن کر یسوع کے ساتھ بادشاہی میں داخل ہوں گے یا ریاکار بن کر باہر رہیں گے؟